ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل قبلہ پیر سید طلحہ مبین شاہ صاحب دعوت العالیہ، حضرت علامہ سیف الرحمن صاحب اور دیگر معزز مکرم بزرگوں بھائیوں عزیزوں، اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو مجھے محبوب نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. بہت خوشی ہوئی یہاں کا ماحول دیکھ کر، پاس اتنی عظیم ہستی کا مزار دیکھ کر، اور صاحب مزار کے پوتے یہاں جلوہ افروز ہیں، ان کا حلیہ روح صورت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو، اس خاندان کو، اس سلسلے کو کھرکیاں عطا فرمائے. دوسری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میں نے محفل میں کوئی تکلف نہیں دیکھا. سیدھی سیدھی کسی نے اس کی تلاوت کر دی، دوسرے کو کہا گیا اس نے نعت پڑھ دی. تو یہ سنجیدہ انداز بھی مجھے بہت پسند آیا. اللہ تعالیٰ اس طرز کو، اس رنگ کو ہر طرف پھیلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مساجد میں کام کی باتیں بتائیں. فقیر کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جس موضوع پر چاہو گفتگو کر سکتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی شاید خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی ایسی بات کروں جس سے ان کی آخرت سمجھنے کا واضح امکان ہو. اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کے 21ویں پارے میں سے پہلی آیت تلاوت کی. یہ آواز گونج رہی ہے، مجھے تو سرگرم شہر ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے پیچھے بات؟ ایکو کم کرنا ہے، ایکو کم نہیں ختم نہیں کرتے، بس صرف آواز ہونی چاہیے. ہاں یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو آپ کی طرف کتاب میں سے نازل ہو رہا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اس آیت میں ہمیں 3 حکم دیے گئے. نمبر 1 اتلو، قرآن کی تلاوت کر. نمبر 2 اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر.
نمبر 3 وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا سمجھ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب اس گفتگو کو آپ ایک سبق کے طور پر غور سے سمجھیں۔ تقریر میں ہوتے ہیں تھوڑے سے اچھے جذبات، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی گفتگو کو سبق کے طور پر سنیں اور سنائیں تو اچھی طرح ذہن نشین بھی ہوتی ہے، اول تا آخر بات کی سمجھ بھی آتی ہے، اور اگر کوئی عمل کرنے کا شوق رکھتا ہو تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ لہذا میں دوہرا دیتا ہوں سبق کے طور پر 21ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ہمیں 3 حکم دیے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اور واقعی یہ تینوں چیزیں جس بندے کے عمل میں ہوں بلا شبہ وہ ایک بہترین مسلمان، باعمل مسلمان۔ آپ پڑھ پڑھ کے لکھ نکالتے رہے، گلے میں ڈھیر تسبیحاں لٹکا لیں، جنگلوں میں نکل جائیں، کرنے آپ کو یہی 3 کام پڑے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز، ان کو چھوڑ کے کوئی چلہ کرے گا، کوئی وظیفہ کرے گا، محض وقت کا ضیاع ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کیا چلہ ہے؟ جس نے قرآن نہیں پڑھا اس نے کیا کلام پڑھا ہے؟ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس نے کیا وظیفہ پڑھا ہے؟ زیادہ چھوٹی کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے تشار ہو جائیں اس ایک آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اختصار کے ساتھ اللہ نے عطاؤں کے دریا بہائے۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1 مہینے میں قرآن ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن ہے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی اس نے تھوڑا بہت بھی یاد نہیں کیا ہوا، وہ ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا مکان ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع اقوام بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو ترقیاں دیتا ہے، وَيَدْعُ الْآخَرِينَ، اور جو قرآن کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کے پھینکتا ہے۔ کہتے ہیں چوک کے بعد ہے۔ قرآن سے ہماری دلچسپی ہونی چاہیے، قرآن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، اس کی تفسیر سمجھنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی فرمائش فرماتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم ہے، جسے آپ نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا تم قرآن پڑھو، میرے سامنے پڑھو۔ وہ عرض کر لگے یا رسول اللہ اقرأ علیک انزل، حضور میں پڑھوں آپ کے ساتھ جبکہ آپ پر نازل ہوا ہے۔ ادب کی وجہ سے یہ بات عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتہی ان اسمع من غیر، میرا دل چاہتا ہے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ یہ قرآن سے محبت کی۔ آج ہمیں بھی ہماری محفلوں میں ہم فرمائشیں کرتے ہیں، لیکن یہ فرمائش سنت مصطفیٰ ہے، قرآن پڑھ میں سننا چاہتا ہوں۔ اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن سنو میں پڑھوں گا، ابھی اس کے برعکس یہ بھی فرمایا، وہ بھی شرمائے یا رسول اللہ آپ پڑھیں گے اور میں سنوں گا، میری کیا مجال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے یہ حکم کیا۔ وہ خوشی سے رونے لگے کہ میرا نام اللہ نے لیا۔ پھر عرض کیا حضور آپ پڑھیں میں سننے کو حاضر۔ آپ نے 30ویں سپارے میں سے پڑھا۔
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں سے پڑھو. یہ حدیثیں آپ ذرا ذہن نشین کریں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سناؤ میں سنوں گا، اور دوسری میں فرما رہے ہیں میں سناؤں گا تم سنو. یہ شوق ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے، اس سنت پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. قرآن سے جتنی بے رغبتی ہم اپنے دوستوں میں دیکھ رہے ہیں یا اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ اور جگہ پہ کم ہے. اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. میں دستہ درخواست کروں گا کہ قرآن سے محبت کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کا مفہوم سمجھیے، اس کی صحیح اور عقیدہ کسی سنی کی لکھی ہوئی تفسیر خریدیے، اس کو پڑھیے. یہ قرآن کا حق ہے. قرآن بادشاہ کا کلام ہے اور کلاموں کا بادشاہ ہے. اس کو حق حاصل ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے. دوسرے نمبر پہ اس آیت میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، بلکہ قرآن میں بھی جتنی تاکید نماز کے بارے میں آئی ہے، کسی دوسری عبادت کے بارے میں اتنی تاکید قرآن و سنت میں نہیں آئی. اور فقہ کی کتابوں میں بھی، فتاوی جات کی کتب میں بھی، حتیٰ کہ بطون میں بھی، شروع میں بھی، فقہ کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صفحے اگر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز پر. فتاوی رضویہ کی غالباً پہلی 9 جلدیں نماز پر، یہ جو جدید ہے. پرانے فتاوی کی 12 میں سے 3 جلدیں نماز پر ہیں. واقعی اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے وقت آخری ٹائم میں مسند احمد میں یہ حدیث ہے. انس بن مالک بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما رہے تھے، پاس اما عائشہ موجود ہے. اما عائشہ کے ساتھ حضور نے اپنی پشت مبارک ٹیک کے ایسے 2 لگائی ہیں. اما پاک پیچھے تشریف حاضر بیٹھی حضور کے پیچھے بیٹھے اور حضور کو اپنے سینے سے لگایا گیا. اور آپ فرماتے ہیں کوبیدہ بین شہری بین نہری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اس جگہ گردن سے لے کے میرے سینے کے درمیان جہاں حضور کا وصال ہوگا، سر مبارک کی طرف. یہ اما پاک کی بڑی سعادت ہے. ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر بھی پاس ہے. آخری وقت میں حضور نے خود کے ہاتھ سے مسواک لے کے مسواک استعمال فرمائی تھی. یہ میں منظر بتا رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پاس ہے، وہ خادم اور رسول کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. کافی لوگ اور بھی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پاس حاضر ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی کاغذ اور قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بات گمراہ نہ ہو. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ کہیں میں کاغذ قلم ڈھونڈتا رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہ ہو جائے. اس خیال کے پیش نظر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زبانی ارشاد فرمائیں میں یاد کر لوں. کاغذ قلم نہیں لا کے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ آخری وصیت ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور سے کاغذ مانگا گیا اس میں پتہ نہیں کیا لکھا تھا، یہ بات مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2 جگہ پر حدیث موجود ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے. یہ راز حضور کھول چکے ہیں. یہ راز امام بخاری سے پہلے کتابوں میں آ چکا ہے. بخاری بعد میں لکھی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز کھول کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ ہے آپ کی آخری وصیت. اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں. وہ یوں روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب فرمایا اوصیکم بالصلاۃ، آپ فرماتے گئے اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک آہستہ ہو گئی اور آپ کا یہی فرماتے فرماتے وصال مقدس ہو گئے. بڑی دادی بات ہے. پھر تو بڑی ضروری ترین وصیت ہوئی. آقا کا فرمان اور ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے، اس کے ضروری ہونے میں شک نہیں، لیکن اس کے اندر کتنی تاکید پائی جا رہی ہے اس پہ ذرا غور کرنا ہوگا امت کو. آخری وصیت تو ہم ویسے بھی کسی گھر کے بزرگ کی ہو تو بڑی اہمیت نہیں دیتے، تو جن کے قدموں کے ساتھ ہمارے سارے بزرگ قربان ہو جائیں، ان کی آخری وصیت کا کیا حال ہوگا، وہ کتنی ضروری ہوگا. تو آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو فرما کے گئے ہیں میرے بعد نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا، یہی ارشاد فرماتے فرماتے پردہ فرما گئے ہو، مثال تو بلال ہو گیا ہو، تو جا کر ہمیں بھی کچھ حیا ہونی چاہیے کہ آقا کے آخری فرمان کا لحاظ ہوگا آئندہ. نماز نہیں چھوڑنی، نماز کو معمولی چیز کا سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول سے نجات عطا فرمائے جہاں نمازوں پر اعتراض ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو بھلا کہا جاتا ہے. جو شریعت کی پابندی کرے، ویسے مسئلہ شریف نے بتایا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ عالم کے چنگا پر لگنا پیر شیر کو نہیں. یہ ہمارے دم بنے. مختصر دو باتیں میں نے بتا دی. تیسری بات ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا. پہلے تو یہ بتائیے یہ کس وزن پر یہ لفظ ہے ذکر اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور ذکر اللہ اکبر اسی طرز پر ہے کہ نہیں؟ جس طرح اللہ اکبر ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بھی تمام ذکروں سے بڑا ہے. ہمارا استغفار پر بھی ایمان ہے، ہمارا درود پاک اور اس کی کثرت پر بھی ایمان ہے، لیکن بلا ذکر اللہ اکبر کا اعزاز اگر حاصل ہے، اس شان میں یہ آیت اگر قرآن میں آئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ہمیں اس طرف سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی عن شیء اتشبث به. حضور دین کے حکم اور شریعت کے احکام بہت سارے ہیں اور میں سادہ آدمی ہوں، مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیں اس پہ میں عمل کر لوں، میرا بیڑا پار ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تیرا یہ مختصر وظیفہ یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. تو دنیا سے جا رہا ہو اور تیری زبان اس وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ میں نے مختصر اللہ کا ذکر بتایا. تینوں چیزیں اختصار کے ساتھ بیان ہوگی جو قرآن نے بیان کی تھی. اتلو قرآن کی تلاوت کر، باقی بھی صلاۃ 5 وقت کی نماز پڑھ، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یہ تو قرآن میں تھی اور میں نے تینوں کی الگ الگ تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی کر دی. ایک حدیث سنی، مسلم شریف میں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کسی گاؤں سے دیہات سے بھی ایک صحابی حاضر تھے. ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو مسجد کے صحن میں جا کے پیشاب کرنے لگے. صحن کچے ہوتے تھے. صحابہ اکرام دوڑے ماہ ماہ کرتے ہوئے کہ بھائی پیشاب نہ کر، پیشاب نہ کر. نبی پاک کے ساتھ اسلام نے فرمایا دعوہ ولا تزلموا، اسے چھوڑ دو، اس کا پیشاب نہ رو، پیشاب کر لے.
جب وہ پیشاب کر چکے تو نبی پاک کے ساتھ سامنے پڑے، آرام سے انہیں سمجھایا. آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والغسل. یہ مسجدیں پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہوتی، ولکنها بلکہ یہ ہوتی ہیں لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن، بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، 5 وقتی نماز کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے. اب حدیث مکمل. اب ایمان سے بتائیے، جو 3 چیزیں قرآن میں آئی ہیں وہی 3 چیزیں حدیث میں آئی ہوئی ہوں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 کی 4 بھی تو کر سکتے تھے، 3 میں سے 2 بھی بیان کر سکتے تھے. ٹھیک وہی 3 چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان 3 چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی راز رکھا ہے، کوئی گیم ہے، کوئی خاص اہمیت ہے. اس لیے شروع میں کہا تھا کہ 3 کام کوئی بندہ کر لے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. ہم سارے چلے مانتے ہیں، مراقبے مانتے ہیں، کثرت وظائف مانتے ہیں، تسبیحاں پڑھنا مانتے ہیں، لک نکالنا مانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا کوئی لک نکالتا ہے وہ فیض نہیں ہوگا جو ان 3 چیزوں میں اللہ نے رکھا. کر لو حساب، پوچھ لو کسی سے مسئلہ. ویسے اس حدیث میں کچھ باتیں اور بھی قابل بیان ہیں. مثلا پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو فرمایا کہ کچھ نہ کہو، آپ نے نرمی سے سمجھایا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مسئلہ آرام سے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے. بولا جائے بات کر دو. کبھی کبھار ڈانٹنے کا بھی موقع ہوتا ہے. رسول اسلام کبھی کبھی جلال فرماتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو جاتا تھا جیسے انار میں جوڑ دیے گئے. وہ موقع کی بات ہوئی، یا اپنوں میں بیٹھے ہوں وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے. ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیا جائے. تقدیر کے مسئلے پر صحابہ نے بحث کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی طرح سرخ ہو گیا، جلال میں آ گیا. لیکن عام طور پر خاص طور سے اغیار کو سمجھاتے ہوئے ہمارے لیے مناسب ترین رویہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ ہولا رکھ کے اس کو آرام سے مسئلہ بنائیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے کہا السلام علیکم. معاذ اللہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ پر موت آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، تجھ پر بھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس حاضر تھی. اما پاک اس یہودی پر ناراض ہوئی کیونکہ حضور کی گستاخی صحابہ و صحابیات سے برداشت نہیں ہوتی تھی. آپ اس سے ناراض ہوئی، اس کو سرزنش فرمائی، اس پر جلال فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. بخاری شریف میں اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. اما باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ نبی پاک کے ساتھ اسلام نے فرمایا عائشہ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ اور اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور نہیں ہے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قبول ہے. لہذا فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے جواب مکمل دے دیا. اسی جو حدیث میں سنا رہا تھا صحابی کے مسجد کے صحت میں پیشاب کرنے والی اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ نے نرمی فرمائی. اسی حدیث میں ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ کو حدیث یاد ہو، اس میں آقا نے فرمایا یہ مسجدیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں. قرآن کی آیت میں مسجدوں کا ذکر نہیں تھا، اس حدیث میں اللہ کا ذکر نماز اور تلاوت کرنے کے لیے مسجدوں کا ذکر کیا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں. یہ بات کیا ہے؟ ہم عام طور پر عبادات گھروں میں کرتے ہیں،
لیکن اگر مسجد قریب ہے یا آپ کے پاس مسجد ہے تو مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں تلاوت قرآن کریں، مسجد میں نماز وقتی نماز پڑھیں۔ جاتے جاتے بات سمجھ لیتا ہوں، ہمارے یہاں اس وقت ایک عام طور پہ رواج پڑ چکا ہے کہ مسجد کے ساتھ مدرسے اور مدرسے کی بلڈنگیں بھی لمبی چوڑی، بعد میں پھر طالب علم ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مدرسوں کے 300 کمرے ہیں، 100 کمرے ہیں، 15 20 18 16 کمرے تو عام شام ہے، لیکن طالب علم اندر ڈھونڈنے کو نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ لمبی چوڑی بلڈنگوں کی بجائے نبی پاک صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن مسجد میں پڑھو، تو درس مسجد میں لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ایک دفعہ، ایک کونے میں ذکر ہو رہا ہے، دوسرے کونے میں درس ہو رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں نہیں سکتا، آپ نے ذکر والوں کو فرمایا تم اچھا کام کر رہے ہو، دوسروں کے پاس فرمایا تم ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن درس ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے۔ اور کدھر فرمایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ مسجدیں قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، ذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ وہاں سے ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم دین کا درس دینے میں مخلص ہیں تو کمرے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، کمرے منع نہیں ہے، لیکن کمروں کی خاطر دین کا کام روک کے بیٹھے رہنا، اس پر غور کرنا ہوگا۔ میرے عزیز، مسجد کے 4 کونے ہیں نا، تو 4 کونوں میں 4 کلاسیں لگ سکتی ہیں، ادھر جذبہ ہونا چاہیے۔ ککر اور ٹالی کے درخت کے نیچے بیٹھ کے لوگوں نے درس پڑھائے ہیں، طلباء پڑھے ہیں اور جیت علماء پیدا ہوئے۔ اس دور کی میں نے ایک بہت بڑی کمزوری یہ دیکھی ہے، کمروں کا رواج۔ وہ بھی کوئی حرج نہ تھا، بشرطے کہ طلباء ہوتے۔ میں کمروں پہ تنقید نہیں کرتا، کمروں کی کثرت اور طلباء کی قلت میں اس کی بات کر رہا ہوں، طلباء نہ ہونے کے برابر۔ وہ فنڈ کہیں سے آ جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں رد کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی اصلاح کرنی ہوگی اور مثبت طریقے سے اس پہ غور کرنا ہوگا، مثبت طریقے سے۔ بدگمانیاں بھی مصیبت ہوتی ہیں، ورنہ جواب تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ یہ ایک آیت سنا دی ہے، اسی آیت کے عین مطابق ایک حدیث بھی سنا دی، اور حدیث میں کچھ باتیں ظاہر بھی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سن لیجیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی عزیزی میں اپنا ذاتی واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ آپ خواب میں تشریف لائے، میں نے جب زیارت کی تو میں نے عرض کیا حضور آپ لوگوں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا ہے، وہ رنگ آج کیوں نہیں، اور کون سا آستانہ ہے جو آپ کے طریقے کے مطابق چل رہا ہو؟ یہ آج کل کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس سے پردہ اٹھتا ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، بڑے کام کی بات ہوگی، ہمارے کام کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ہمارے زمانے میں 3 کام ہوتے تھے جس وجہ سے ہم پہ رنگ چڑھا اور جلدی چڑھا اور تیز رنگ چڑھا۔ فرمایا ہمارے زمانے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح فیض پایا ہے 3 کام کرتے تھے۔ فرمایا نماز، ذکر، تلاوت، وہی تینوں چیزیں آ گئی۔ آپ نے بھی نہ 4 بتائیں نہ 2 بتائیں، ٹھیک ٹھیک وہی 3 چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں، وہی 3 چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں، وہی 3 چیزیں خواب میں مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بتائی۔
فرمایا ہمارے زمانے میں یہ 3 کام تھے اور آپ لوگوں کے زمانے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن تم لوگ نماز میں بھی ڈھیلے ہو، قرآن کی تلاوت میں بھی ڈھیلے ہو. آج کا مال ہے اسی طرح ہوتا ہے. آج ہم ذکر تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، وہ بھی اپنا اپنا تسبیح، لیکن اجتماعی ذکر نہیں ہے. اپنا بھی اگر ہے تو اس میں نافع ہو جاتے ہیں، تسلسل نہیں ہے. اور وہ بھی پیر صاحب آ گئے تو استقبال کرنے والے گلی میں کھڑے ہو کے اللہ ہو اللہ ہو شروع کر. پیر صاحب کو رخصت کرنا ہے تو گلی میں کھڑے ہو کے اللہ ہو، یہ گناہ نہیں ہے اللہ ہو کرنا. لیکن ذرا سوچ تو آتی ہے کہ اسی موقع پہ ذکر یاد آتا ہے. لیکن باقی 2 چیزوں کے بارے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے گویا یہ ایک انداز سے شکوہ فرمایا ہے ہم لوگوں سے کہ یار آپ لوگ نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں پیچھے ہو. ہمیں تنبیہ فرمائی. اگر ہم 5 وقت کی نماز ٹھیک پڑھے، قرآن کی تلاوت ایک روٹین کے ساتھ کرے، مخصوص سپارے ہم نے مختص کیے ہوئے کہ اتنا میں نے ڈیلی پڑھنا. جتنے سپارے ڈیلی پڑھو گے مہینے میں اتنے ختم ہو جائیں. 3 سپارے ڈیلی پڑھو رمضان شریف میں 3 ختم ہو گئے. 3 سپارے وہ بھی رمضان کیا مشکل ہے. ہم آج سے ذہن بنا لیں کہ رمضان شریف آنے والا ہے، میں نے یہ روٹین اپنی قائم رکھنی. رمضان شریف اچانک تو نہیں آتا، پتا ہوتا ہے ہمیں، پہلے سے اعلان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رسائل میں، کتابوں میں علماء روٹین شیڈول شائع کر دیتے ہیں. لیکن عمل کرنے والے کے اندر اگر اخلاص ہو تو بالکل یہ سارے کام کر سکتے. قرآن میں، حدیث میں اور ولی کے فرمان میں جو 3 چیزیں ان ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ 3 چیزیں ایک سبق کے طور پر دوبارہ پڑھیں. یہ تو ہو گئی جی آپ کے صحیح سبق اور جو ہم نے کرنا ہے. 3 چیزیں مہربانی کریں ذرا دوبارہ. کیا 3 چیزیں بتائی میں نے؟ قرآن کی تلاوت، نماز اور اللہ کا ذکر. اب تھوڑا آگے چلیے. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا قرآن شریف میں، وہ میں آیت پھر پڑھنے لگا ہوں. اب ذرا غور کرنا دوبارہ. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے اس کی تلاوت کیجیے. یہ نبی پاک کے زمانے کی بات ہے، حضور کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت کیجیے اور اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. نمبر 3 ہمارا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یہ 3 چیزیں تو بیان ہوگی نا. اب اگلا جملہ یہ تھا اس آیت کا، جہاں یہ آیت ختم ہو رہی، آخری الفاظ یہ ہیں واللہ یعلم ما تصنعون. جو آپ لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. یہ اس کا کیا مطلب؟ 3 حکم دیے اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو آپ کرتے ہو اللہ کو پتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور ذریعے سے ہمیں 3 دوائیں دی گئی ہیں اور چوتھے نمبر پہ پرہیز بتائی گئی. مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، اور جو بد پرہیزیاں کرتے ہو میں جانتا. وہ بد پرہیزیاں کیا ہے؟ ان چیزوں کی جگہ پہ تم کیا کرتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے ان 3 چیزوں کا راستہ روکا ہوا ہے؟ وہ بد پرہیزی. اب بد پرہیزی کے بارے میں ایک حدیث سنتی ہے.
بخاری شریف میں ایک باب ہے پورا، اس باب کا نام سن لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کتنے بات جا رہے ہیں۔ اس باب کا نام ہے باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشیء حتی یصدہ عن العلم وتلاوت القرآن والذکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بندے کے لیے درست نہیں، پرہیز کرنی چاہیے اس بات سے کہ یکرہ ہو اور یکرہ ہو کئی بار ہوتا ہے، کراہت کرنی چاہیے، کراہت کا ترجمہ کر رہا ہوں پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی بندے پر شعر و شاعری اتنی سوار ہو کہ وہ اس کو وہ شاعری اس کی علم سے روکے، قرآن سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے۔ تو پرہیز ہمیں بتائی گئی ہے زیادہ شاعری سے۔ یہ شاعری اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ زیادہ واقعی ہمارے ہاں قرآن سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور نماز سے بھی زیادہ شاعری پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا نماز ہو جاتی ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، اب یہ خطاب ہونا ہوتا ہے تو وہ مسجد سے جوتے اٹھا کے چلے جاتے ہیں اپنا کلام پڑھ کے، میں نے کتنی محفل میں جانا ہے، میں نے محفل پڑھنی ہے، چلے جاتے ہیں۔ یہ میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاں غالب چیز ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہو رہا ہے، ہمیں شاعری پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہماری محفلوں میں آج ماشاء اللہ میں نے پہلے اچھے کی تعلیم نہ دینی چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اس آپ کے ماحول کی میں بات نہیں کرتا، بار عام شام ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک تلاوت 10 لاکھ، تو غالب کیا ہوا؟ شاعری۔ تو بخاری کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، باب کیا کہہ رہا ہے امام بخاری کی بات ہے کہ علم پر شاعری غالب، اس سے پرہیز کرو، ذکر پر شاعری غالب ہو، اس سے پرہیز کرو، تلاوت پر شاعری غالب ہو، اس سے پرہیز کرو۔ باقاعدہ قرآن کا لفظ تلاوت قرآن پر شاعری غالب ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یکرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے دوست احباب اندازہ لگا دیں کہ اس وقت ہماری جو اہل سنت کی گاڑی ہے وہ کہاں سے پھسلی گئی۔ میرے عزیز فقیر نے 8 زبانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی، یہ بار کتاب شاید موجود سال پر 8 زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پشتو میں، سندھی میں، انگریزی میں، سرائکی میں، پنجابی میں۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ ہر طرح کی شاعری کو ناپسند کرتا ہے۔ نہیں عزیز، یہ شاعری جو شریعت کے مطابق ہو اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نعت کی شاعری درست اور نعت کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری، اور شریعت کے مطابق نعت کا بھی قرآن حدیث سے زیادہ نہ ہونا ضروری، کیونکہ قرآن حدیث کا راز اللہ اس کے رسول کا کلام ہے، یہ نعت تیرا اور میرا کلام ہے، لہذا اس کا غالب ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال ہوا، یا رسول اللہ یہ شاعری کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ مشکات میں حدیث ہے، پورا باب ہے مشکات میں، باب البیان والشعر، بیان اور شعروں کا باب۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا کلام، شاعری ایک کلام ہے، فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، شعر اچھا ہوگا ہم اسے اچھا کہیں گے، برا ہوگا ہم اسے برا کہیں گے۔ صاف پتہ چل گیا کہ شعر اچھا بھی ہوتا ہے، شعر برا بھی ہوتا ہے۔ برے شعر کو برا کہنا شعر کی عام شاعری کی، اچھی شاعری کی توہین نہیں ہے،
بلکہ اچھی شاعری کا حق ہے کہ اس کی اچھائی کو محفوظ رکھنے کے لیے غلط شعروں کو غلط کہا جائے، کبھی شاعری کو کبھی کہا جائے۔ آقا نے یہ لفظ استعمال کرا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الشعراء یتبعہم الغاوون۔ یہ سورت شعراء ہے، پوری شاعروں کی سورت ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، صاف الفاظ ہیں، ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اے کرام، یہ آیت تب نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول بتا رہا ہوں، جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا تو اللہ نے اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے قرآن کی آیت اتاری، کیونکہ حضور کی شان ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وہاں اللہ اپنا حشر وہاں جنبغی کا، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شاعری نبیوں کی تو شان کے لائق ہوتی ہے، نبی شاعری ہے۔ جہاں سے مرزا قادیانی کو بھی پکڑ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، کرتا ہے شاعری، بے تحاشی شاعری اس نے کی ہے۔ ایک آدھ شعر سرزد ہو گیا، ایسا بھی نہیں، 80 شعر رکھتے لکھتا جاتا ہے، خبتیوں کی طرح لکھتا ہے شاعری، پوری کتاب ہے اس کی شعر و شاعری کی، در سمین، پوری شعروں کی کتاب ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں اس بات کا مطلب پھر کیا بنتا ہے؟ سوال یہ تھا کہ یہ نبی شاعر ہے، جواب بظاہر سوچیں تو یہ بنتا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رنگ اختیار نہیں کر رہا، یہ انداز اختیار نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمراہ شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی پیروی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے لوگوں نے کی ہے، تو یہ میرا محبوب شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا۔ عظیم لوگوں کا حضور کی پیروی کرنا حضور کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے سورۃ شعراء کی اگلی آیت ہے وَأَنَّهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ اے محبوب، یہ شاعر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے، شاعر ہر وادی میں بھٹک رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہاڑوں کی وادیوں میں واقعی جا کے بھٹکتے رہے تھے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ یہ ہر سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، بلانے میں بھی آ جاتے ہیں، بن بلائے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ہر رنگ میں شاعری کرتے ہیں، یہ نظم لکھتے ہیں، یہ غزل لکھتے ہیں، یہ جوڑا لکھتے ہیں، یہ مثلث، رباعی، مخمس، مسدس لکھتے ہیں، یہ آزاد شاعری کرتے ہیں، ہر طرح کی شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھائی ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہوئی۔ تیسری آیت ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ یہ شاعر لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب یہ آیت بڑی ان کے خلاف بڑی سخت آیت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں، یعنی قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ باقی آپ ازما لیں، اکثر یہ عالم آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جب آئے انہم یقولون ما لا یفعلون، اس کے تحت امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے شاعری کی اور اس نے لکھا کہ آج رات میں نے فلاں گناہ کیا، کوئی گندا سا گناہ تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کی سزا ہے سنگساری، اس گناہ کی سزا۔
اس کو پکڑ کے سنسار کر دو. عملے نے اس کو پکڑا سنسار کرنے کے لیے. وہ کہنے لگا حضور مجھے صفائی کا موقع دیا ہے. آپ نے ہمارے صفائی کا موقع دیتے ہیں, بولو. کہنے لگا حضور میں شاعر ہوں, اور قرآن کہتا ہے کہ شاعر جھوٹ بولتے ہیں. یہی آیت پڑھی انہم یقولون ما لا یفعلون, یہ کہتے جو کچھ کہتے ہیں یہ کرتے نہیں ہیں. حضور میں نے بھی جو کہا ہے سو کہا ہے, کیا کوئی نہیں. میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچ گئے, عذر قبول کر لیا گیا, یعنی مکر گیا. بالغ جرم سے اس قسم کا مجرم اگر مکر جائے, کسی بھی جرم سے مجرم جرم کر کے مکر جائے تو اس کو موقع ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آپ وہ سرکاری ملازم تھے, آپ نے فرمایا یہ سزا تمہاری ٹل گئی, تمہارا یہ عذر قبول ہو گیا, لیکن میں نے تمہیں سرکاری نوکری سے نکالا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سرکاری ملازم رکھے. یوں اس کی جان تو چھوٹ گئی لیکن نوکری سے برخاست ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ اس نے شعر لکھا اور جھوٹ بولا, اور اپنے جھوٹ ہونے کا ایک شاعر نے خود اقرار کیا کہ ہم جھوٹے ہوتے ہیں. عربی میں ایک مقولہ ہے اعظم الشعر اکثرها, سب سے زیادہ لذیذ شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہے. شعر آپ دیکھتے ہیں زیادہ مبالغہ ہو تو زیادہ بائے. اچھا یہ 3 آیتیں قرآن کی جب نازل ہوئی تو 3 صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے, نعتیں لکھتے تھے. حضرت حسان بن ثابت, حضرت عبداللہ بن حذافہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے. یا رسول اللہ ہم کدھر گئے؟ قرآن نے شاعروں کی سخت مخالفت کر دی ہے اور ہم شاعری کرتے ہیں, ہمارا کیا بنے گا؟ اب جو آپ لوگوں کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوں گی وہ آپ کلیئر ہو گئے. اس وقت 4تھی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کے شان ہو گئے. 4تھی آیت میں اسی سورت شعراء کی 3 آیتیں میں نے پہلے سنائی ہیں. اس سے اگلی 3 کے بعد اگلی 4تھی آیت کس وقت نازل ہوئی؟ جب 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ ہم تو شاعری کرتے ہیں. ان کے روتے کو آنے سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں آیتیں شاعروں کے سخت خلاف تھیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ روتے ہوئے آئے, اس وقت اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. ان لوگوں کو شاعری کی اجازت ہے, استثناء بتایا الا الذین, سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے. ایمان لائے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. بد عقیدہ آدمی کو شاعری کی اجازت نہیں ہے. عقیدے کا صحیح ہو تاکہ اس کی شاعری میں کسی قسم کی خلاف عقیدہ اسلام اور خلاف عقیدہ اہل سنت بات نہ ہو. وعملوا الصالحات, اور شاعر کا عقیدہ ٹھیک ہو, اس کا عمل بھی صالح ہو, با عمل ہو, نیک آدمی ہو. 2 شرطیں ہیں. وذکر اللہ کثیرا, اور وہ شاعری تھوڑی کرے, اللہ کا ذکر زیادہ کرے. یہ 3 شرطیں ہوں گی تو ایسے شاعر کو شاعری کرنے کی اجازت ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے جتنی بات کی ہے یہ خلاف شرع, بد عقیدہ, بے عمل اور ذکر خداوندی سے بھی بڑھ کر شاعری کرنے والے عوام شاعروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرتا ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر کوئی حسان بن ثابت بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی امام احمد رضا خان بریلوی بھی نہیں ہوتا. ایسے شاعروں کی شاعری پڑھو اور سناؤ, سر پہ بھی قبول ہے, آنکھوں پہ بھی قبول ہے. یا اس طرز پر جو بھی لکھے اللہ کا پیارا, اس کی نعت پڑھو, اس کی لکھی ہوئی نعت پڑھو, اس کا لکھا ہوا کلام پڑھو. آج جو بندہ, کبھی پرسوں میں کہیں تھا ایک بندہ
کل کی بات اسی جگہ تقریر تھی تو جس کے گھر میں کھانا تھا وہ بزرگ عمر کا آدمی ایک نعت سناؤ وہ ہمارا ذوق محبت دے گی کہ ایک نعت سناؤ. میں نے کہا دسو میں کیڑی نعت پڑھنی ہے. سوچی میں یہ کیا سوال ہے. اصل مقصد میرا یہ تھا کہ مجھے پہلے ایک آدھ شعر سنائے, مجھے پتہ چل جائے یہ کس کا کلام ہے, یہ کیسا کلام ہے, اس کی لائن کدھر کو جائے گی, اگر شریف کے مطابق ہوگا کیسے پڑھوں گا. پڑھو سنا ہماری محفل میں جس کی مرضی ہو کہتے میں نعت پڑھا, ہم کہتے تھے نعت ہی پڑھ. لیکن آپ آج کے بعد غور کر لینا, ادھر جو شاعری کرتا ہے یا شعر پڑھتا ہے دل میں تو سوچتا ہوں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, خدا کے لیے سوچا کرو, اللہ کرے خیر انشاءاللہ شعر ٹھیک ہو گئے, خلاف شرع کوئی بات نہ ہو. صرف اور صرف کامل اولیاء اور بہترین علماء کا لکھا ہوا کلام پسند کیا کیجیے. اس دور میں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو باعمل رکھنے کے لیے متبرک ہستی کا کلام ہوگا, وہ متبرک بن کے آپ کے کانوں تک پہنچے گا اور آپ کے کان اور آپ کا قلب برکت حاصل کرے. اور اگر وہ فلمی گانے کی طرف پہ لکھی ہوئی ہو, فلمی دھماکے, نام ہی فلمی دھمال ہے اور پڑھی جا رہی ہوتی ہے مسجد میں, کام خراب ہوا کہ نہ ہوا, وہ مقدس نہیں ہے, وہ متبرک نہیں ہے. آپ کے قلب و باطن پر تبرک کا نزول اور ورود اور دخول اور نفوذ نہیں ہوگا, بے برکتی ہوگی. اس کی اصلاح کرنی چاہیے. میں درخواست کروں گا کہ میری گفتگو کو مثبت طریقے سے حسن ظن کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کرنا. یہ ایسا ہو رہا ہے, ہم دنیا پھرتے رہتے ہیں, ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے بچوں کو یہ باتیں بتا کے ان کو اس قسم کی غلط عقیدگی اور بے عملی سے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے. تمہارے سامنے ایک غلط بات ہوتی تھی, تم نے بتایا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری مخالفت نہ ہو جائے, کوئی لوگ نہ کہیں, کوئی بندہ بیچ میں سے, وہ ایک آدھ بندے کو چھوڑو. اب شریعت کو دیکھو تو اس کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. لے جی میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, حدیثوں میں وہ آیا ہے, کافی کتابوں میں ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کلام پڑھا اور وہ کلام تھا قابل اصلاح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر سے کلام سنا, اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا. وہ شعر تھا نبی کا کلام, ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف الهند مسلول. میرے نبی اللہ کا نور ہے اور دنیا کو نور بانٹتے ہیں اور ہندوستان سے آئی ہوئی سونتی ہوئی تلوار ہے. اب یہ شعر حضور کو ناپسند گزرا, ناگوار گزرا. اب وہ اسی دن مسلمان ہو رہے تھے وہ صحابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح بھی کرنی تھی اور نو مسلم تھے, ان کا دل بھی نہیں توڑنا تھا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ بصیرت سے اتنا خوبصورت کام کر کے دکھا دیا کہ وہ عمل بھی میرے لیے اور آپ کے لیے مشاہرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا مجھے ہندوستان کی تلوار نہ کہو, مجھے اللہ کی تلوار کہو. اس شعر میں آپ نے اصلاح فرمایا, مهند من سیوف اللہ مسلول, یوں پڑھو. اور وزن ٹھیک ہے, حضور نے جو اصلاح فرمائی وزن نہیں خراب ہوا. پتہ چلتا ہے حضور کو شاعری کا علم تو تھا لیکن شاعری کرتے نہیں تھے, اس لیے کہ شاعری نبوت کی شان کے لائق نہیں ہے. اسی طرح تھوڑا آگے چلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ شعر یوں پڑھو, تو اب ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی. یہ حضرت کعب بن زہیر کو انہوں نے چادر عطا فرمائی. اگر آپ کہتے ہیں حضرت ثابت کو عطا فرمائی تو گلے سے لگتے ہیں. یہ بیان فرمائی تھی کعب بن زہیر کو, اور بیان اس لیے فرمائی تھی کہ ان کی اصلاح کی تھی, ان کا دل جوڑنے کے لیے, اور وہ اسی دن کعبہ سے مسلمان ہوئے تھے. یہ پس منظر تھا. آج ہمیں کیا مسئلہ ہے,
خدا خستہ اس کا ہماری شاعری کا پس منظر یہ نہیں ہوتا. لہذا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نعت پڑھنے پر کچھ نہ کچھ انعام دے دینا جائز ہے، لیکن اگر اس پس منظر کو دیکھیں تو اس چیز کو اتنا پرزور طریقے سے بیان کرنا اور اس کو اس قدر اہمیت دینا، یہ تھوڑا سا حوصلے سے سوچنا ہوگا. جواز کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن میں اس حدیث کے پس منظر کو سامنے رکھنے کی درخواست کرنے کا حق رکھتا ہوں. اب یہ چاروں چیزیں ہو گئی، 3 دعائیں، تلاوت، نماز اور اللہ کا ذکر اور پرہیز کی چیز سے. ان چیزوں سے زیادہ شاعری نہیں ہونی چاہیے، شاعری اس سے تھلے تھلے ہونی چاہیے اور وہ بھی شریعت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ مجھے ان دعاؤں سے مستفید ہونے کی اور اس پرہیز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ ہٹا دیتے ہیں سمجھ فرما رہے ہیں سارے کو درس ہے، حفظ کا بھی شعبہ ہے، درس نظامی کا بھی شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ انہوں آباد رکھے. میں تو پہلے ہی خوش ہو گیا تھا ہوں جی تم خوشخبری سنائیے کہ انہیں ساریا خوشخبریاں تو بڑی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر مزار مقدس ہے، ایک سیدہ اکرام ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک کے غلام اور نبی پاک کا مشن بھی اتنے جاری ہوئے تو بہت خوشی کی گل ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے. سارے احباب کو درخواست کرا گا کہ اتنے دے علمی مشاغل دے خود شامل ہو، اپنی اولاداں اس مدرسے دے داخل کراؤ. کسی بچے نہیں بھیجو گے مدرسے کیویں چلن گے؟ اور یہ مدرسے کے چلنے بھی یہ شاعری رکاوٹ ہے. سارے پیسے ناکام لگ جاتے ہیں. بچے کی اس نے کہا کہ محفل ہوگی تو مہربانی کرو، علاقے کا مدرسہ ہے، اس میں سارے بندے دلچسپی لو، اپنے اولادوں میں داخل کرو اور مدرسے کے دوران تعاون بھی کرو. ایک کتاب بار پہلی تھی جامع الاسلام، کہ میں فقیر نے لکھی ہے تاکہ اسلام پورے کا نچوڑ تے خلاصہ دے چاہ جائے. قرآن کی 80 آیت ایک باب، دوسرا باب 440 حدیثاں ہیں. تو سوچو گے چھوٹی سی کتاب ہے 440 حدیثاں میں 80 آیتاں آ کے گئی ہیں. وہ اس واسطے کہ 2-3 لفظ میں آیتاں ہیں، 2-3 لفظ میں 4 لفظ میں حدیثاں ہیں. بندہ پڑھے کہیں آسواد جاتا ہے، اے کم سوک ہے. 2-3-4 ادھی حدیثاں تک ہیں، آیتاں ہیں، حدیثاں ہیں. تیسرا باب ہے فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، پوری قدوری ہدایت کا خلاصہ. چوتھا باب ہے ریاست مدینہ، حکومت ہے کہ ریاست مدینہ پورا اسلام کا قانون ہے. خدا کی قسمت تسی پڑھو انشاءاللہ. ہن کوئی نہیں یاد سکتا کہ مولوی لکھ کے قانون نہیں دتا تھا، آ گیا پڑھو تو صفحے 16 نمبر تک قانون دے. چوتھا باب ہے سیرت النبی، پنجواں باب ہے سیرت النبی. نبی پاک صاحب سمجھی 24 صفحے تے سیرت ہے. تسی 10-15 جلداں پڑھ کے جو کہ تھوڑے پلے پڑنا ہے وہ 24 صفحے آ گیا. آخری باب ہے اللہ نے ولیہ دیا گلا، 112 ولیہ نے قول ہے. تو تصوف پڑھنا چاہے 112 ولیہ نے قول پڑھ لے. میں اللہ تعالیٰ تو امید رکھتا آنکھیں ڈالے تصوف پڑھ لے، عمل کرنا میری قسمت. پہلے 6 باب قرآن، حدیث، فقہ، ریاست مدینہ، سیرت النبی، ولیہ نے قول. نہ رکھے جامع الاسلام. اتبار میں لکھے دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے. یہ نیک لوگوں واسطے بھی ہے. آج کا پیر بن جانے بندہ چنگا ہو پڑھ نہیں سکے، پڑھ لے سونا تکڑا بندہ بن جائے. حفظ نازلہ والا بچہ ہے
اور کتابیں نہیں پڑھ سکتا اے انہوں نام نہ پڑھا دے انشاءاللہ بندہ بن کے مدرسے میں نکلے اے ضابطہ یاد زندگی کے ہر موضوع ہے اے المستند حدیثوں کی کتابیں بہت مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں 18-19 حدیثیں ہیں لیکن تمام سنیاں دے عقائد جتنے سنیاں دے عقائد میں نہ جائے اگر سمجھ لو واقعی تمام عقائد تمام حنفی احکام تمام روزہ حج زکات نکاح طلاق سارا کچھ دے وچ باقی کتاباں موجود ہیں اچھا سیٹ کی قیمت 1000 روپے ہے اور بھی کتابیں ملا کے سیٹ کی قیمت 1000 میں معافی چاہنا چاہتا میں پھر آخری لائن معافی چاہنا اس کتاب کی پیش نظر چھوڑ دیجیے وما علینا الا البلاغ 8 بجے کو کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ کی تمام دوست احباب تے بزرگ مجید تبلیغ کرنا اپنے بارگاہ میں قبول تے منظور فرما اے اللہ نے اس مقدس محفل تو خیر ہر بیمار کو صحت عطا فرما غریباں دے غربت دور فرما دکھ دے دکھ دور فرما یا اللہ نہ ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر اس مسجد کو آباد فرما اس مزار کو ترقی عطا فرما اس دنیا کو فیض یاب فرما اس مدرسے کو ترقی عطا فرما اللہ تعالیٰ مبین شاہ صاحب کو دین کا کام کرن دی حکمت عملی کا کام کرن دی صحیح اور اخلاص کے کام کرن دی توفیق عطا فرما سارے احباب کو محلے والے نے علاقے والے نے مسجد نال مدرسے نال تعاون کرن دی توفیق عطا فرما مالی تعاون دی توفیق عطا فرما جانی تعاون دی توفیق عطا فرما بچیاں کو ادھر راغب کرن دی توفیق عطا فرما سب سارے کو مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھن دی حضور دے دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ آپس وچ محبتاں پیار خلوص مشورے رکھن دی توفیق عطا فرما ایک نک ہو کے رہن دی توفیق عطا فرما نبی پاک دی خاطر سے ایک دوسرے کو برداشت کریے ایک دوسرے کا ساتھ دے لیے ایک دوسرے کے موڈے نال موڈا جوڑیے کیوں سارے اصل پیراں دے پیر مدینے شریف دے شہنشاہ اسی سارے پیر پائے اللہ تعالیٰ حضور دی ساری امت دی اصلاح فرما اللہ نبی پاک کی امت جتھے جتھے آباد ہے جتھے مسلمان دا پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے علامہ سیف الرحمان صاحب علم عمل دے وچ برکت عطا فرما اس مسجد کی صحیح خدمت کر کے مسلمانوں کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما جس حاضر بھائی دے دل میں جو جائز حاجت ہے سب دے حاجتاں نوں پورا فرما اولاداں نوں نیک بنا آپ کو با عمل بڑھن دی توفیق عطا فرما اولاداں نوں اپنے والدین دا بزرگاں دا ادب احترام کرتی آنکھاں بنن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين